ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باپ میرے مال میں سے مجھے بتائے بغیر استعمال کر لیتا ہے، خرچ کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے باپ کو بلانے کا حکم دیا۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلا تو اس نے دل میں کچھ اشعار پڑھے، اور یہ پڑھتے پڑھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو ادھر سے جبرائیل علیہ الامین آ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس کا مسئلہ بعد میں سنیں، پہلے اس سے کہیں کہ وہ اشعار سنائے جو نہ اس کی زبان نے کہے ہیں اور نہ اس کے کانوں نے سنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس کے اشعار سن لیے ہیں۔ تو وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ کیا ایسا ہے کہ میں نے وہ اشعار جو دل میں پڑے وہ اللہ نے آسمان پہ سن لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے وہ اشعار سناؤ، پھر بعد میں تمہارا مسئلہ میں سنوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کو بچپن میں غذا دی اور بڑے ہونے تک، جوان ہونے تک اس نے میری کمائی میں سے استعمال کیا۔ جب کبھی یہ بیمار ہو جاتا، اس کے لیے میں ساری رات بے قراری اور شب بیداری میں گزار دیتا، اور اس کی بیماری ایسی تھی جیسے وہ مجھے لگ گئی ہو، اور اس کے لیے میں ساری رات روتا رہتا، اور مجھے اس کی ہلاکت کا خوف ہوتا، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ موت اپنے مقررہ وقت پہ آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ اور پھر جب وہ اس عمر کو پہنچا جس عمر کی میں اس سے تمنا کر رہا تھا، تو اس نے میرا بدلہ سختی اور بد کلامی سے دیا، اور اگر اس سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا تو کم از کم ایک شریف پڑوسی کا حق ہی ادا کر دیا ہوتا، اور کم از کم ایک ایسے پڑوسی کا حق ادا کر دیتا، لیکن اس نے میرے ہی مال میں مجھے دینے سے بخل کر دیا۔ جب یہ اشعار پڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور اس صحابی کو جس نے اپنے باپ کی شکایت کی، اس کا گربان پکڑ کے اس کو کہا کہ تو جا، تو اور تیرا مال یہ دونوں تیرے باپ کے ہیں، انتا و مالک لابیک، تو جا، تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے، مطلب وہ استعمال کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کو کہنے لگے، کیا میں تمہیں دو کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیں۔ تو فرمانے لگے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور دوسرا اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس کے بارے میں آیت بھی ہے کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے والدین کے ساتھ اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو مت۔ مطلب اف کہنے کے بارے میں اتنی زیادہ سختی سے ممانعت ہے، کیا اونچا بولنا، آنکھیں دکھانا، غصہ کرنا، باپ کے والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا کے بارے میں کتنی زیادہ سختی ہوگی۔ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔